جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ گناہ جسم سے جھڑتا ہے مگر دیکھنے میں تو نہیں آتا۔ پانی تو بالکل اسی طرح پاک و صاف نظر آتا ہے۔ اگر گناہ جھڑتا تو پانی ضرور میلا نظر آتا، غلیظ نظر آتا۔ چنانچہ ذہن و فکر میں مختلف قسم کے خیالات ابھرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک یہی سوچ، یہی فکر، یہی خیال لے کر ایک شخص امام المسلمین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، یا امام المسلمین، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، یعنی جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن ہم وضو کرتے ہیں، ہمیں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی اور نہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا گناہ پانی کے ساتھ گر جاتا ہو، ہمارے گناہ پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہوں، ہمارے گناہ پانی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہوں۔ امام اعظم سمجھ گئے کہ اس سائل کو، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، کہ اس سائل کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مشاہدہ کرانے کی ضرورت ہے، دکھانے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ان کی آنکھوں سے پردے اور حجابات ہٹانے کی ضرورت ہے۔ خود بخود سمجھ جائے گا، خود بخود سمجھ جائے گا کہ گناہ گرتا ہے یا نہیں۔ کتاب و سنت کی راہ دنیا کے ہر مسلمان پہ کر دی روشن، کتاب و سنت کی راہ دنیا کے ہر مسلمان پہ کر دی روشن۔ وہ مشعل علم مصطفیٰ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، وہ مشعل علم مصطفیٰ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ ادھر طریقت کے پیر پیراؤ میر میرا ہیں غوث اعظم، ادھر طریقت کے پیر پیراؤ میر میرا ہیں غوث اعظم، ادھر شریعت کے مقتدا ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ادھر شریعت کے مقتدا ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ولایت والی نظر اس کے چہرے پر ڈال دی، نظر ڈالتے ہی اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، آن کی آن میں سارے پردے ہٹ گئے، آنکھوں میں نور بھر گیا، جو چیز نظر نہیں آتی تھی وہ بھی نظر آنے لگی۔ آئیے متانت و سنجیدگی کے سماعت، آئیے متانت و سنجیدگی کے ساتھ سماعت کیجئے۔ نماز کے لیے اذان دی گئی، اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ وضو کرنے میں مشغول ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے سائل ادھر آؤ، یہ شخص جو وضو کر رہا ہے اور اس کے اعضاء سے جو مائع مستعمل گر رہا ہے وہ پانی کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے بغور دیکھا اور کہا، اس کا پانی کیچڑ کے مانند نظر آ رہا ہے، یہ جو آدمی وضو کر رہا ہے اس کا پانی مجھے کیچڑ کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ پھر دوسرا شخص آیا اور وضو کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کو بھی دیکھ کہ اس کے اعضاء سے کیسا پانی گر رہا ہے۔ سائل نے غور سے دیکھا اور کہا، اس کا پانی مٹیلا رنگ کا نظر آ رہا ہے، مٹیالہ رنگ کا نظر آ رہا ہے، مٹیالہ رنگ کا نظر آ رہا ہے۔ پھر تیسرے کے پاس لے گئے اور فرمایا، اس کو بھی دیکھ کہ اس کے اعضاء سے کیسا پانی گر رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، حضور اس کا پانی تو بالکل صاف ہے، بالکل صاف و شفاف نظر آ رہا ہے۔ یہ تیسرا والا جو آدمی ہے اس کے وضو سے جو پانی گر رہا ہے یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے، بالکل صاف و شفاف نظر آ رہا ہے۔
چنانچہ آپ تینوں آدمیوں کو اپنی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں اور ہر ایک سے فرماتے ہیں اے شخص تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص گھبرا گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ پوچھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ پوچھنے والا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، پوچھنے والا فقیہ اعظم ہے، پوچھنے والا اپنے وقت کا ولی کامل ہے، پوچھنے والا امام المسلمین ہے۔ تینوں نے سچ سچ بتا دیا۔ پہلے نے کہا حضور مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا تھا، دوسرے نے کہا حضور مجھ سے جھوٹ کا گناہ ہو گیا تھا، تیسرے نے کہا حضور ایک نماز پڑھ لیتا ہوں تو دوسری نماز کا انتظار کرتا ہوں۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کی توضیح کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ زنا یہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے کیچڑ کی شکل میں گر رہا تھا۔ جھوٹ یہ جو اس نے زنا کیا ہے یہ گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس کے وضو کا پانی کیچڑ کی شکل میں گر رہا تھا۔ جھوٹ زنا سے کم درجے کا گناہ ہے، اس لیے مٹی کی صورت میں گر رہا تھا اس کے وضو کا پانی۔ تیسرا شخص گناہوں سے پاک تھا اس لیے پانی بھی پاک گر رہا تھا۔ نکتہ یہاں یہ سمجھیں آپ بات، رب قدیر اگر کسی کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دے تو اس کی قوت بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ خود دوسروں پر نگاہ ڈال دے تو وہ بھی صاحب نظر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کہہ لینے دیجئے کہ جب عام بشر کا یہ حال ہے تو خیر البشر کا عالم کیا ہوگا، جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، رسالت کا تاج رکھ دیا ہے، کرامت کا تاج رکھ دیا ہے، محبوبیت کبریٰ کا تاج رکھ دیا ہے، محبوبیت کبریٰ کا تاج رکھ دیا ہے۔ اس رسول کی بصارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس نبی کی بصیرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کے علم و حکمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ دینے والا خدا جانے اور لینے والا مصطفیٰ جانے۔ حضرات ہم نے وضو کے کچھ فضائل و مسائل بیان کر دیے ہیں تاکہ آپ کی نماز صحیح اور درست ہو جائے اور بارگاہ مولا میں مقبول ہو جائے، کیونکہ وضو شرط نماز ہے اور بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔